بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چیونٹی اور ٹڈا۔ تدریسی مقاصد: یہ کہانی پڑھنے کے بعد طلباء چیونٹی کی محنت کو جان سکیں گے، ٹڈے کی سستی اور لاپرواہی کے انجام سے آگاہ ہو جائیں گے، محنت سے کام کرنا شروع کر دیں گے۔ خاص الفاظ: بھاگ دوڑ کرنا، بل، سستا لینا، خواہ مخواہ، ٹھگ جانا، ٹھٹرنا۔ گرمیوں کے دن تھے، چیونٹی سارا دن بہت محنت سے خوراک جمع کرتی، ٹڈا دن بھر آرام سے بیٹھا رہتا۔ جب سردیاں آئیں تو کیا ہوا؟ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ کسی جنگل میں ایک چیونٹی اور ٹڈا رہا کرتے تھے۔ چیونٹی سارا دن بھاگ دوڑ میں لگی رہتی، ایک تو گرمیوں کے لمبے دن، اوپر سے تیز دھوپ، لیکن چیونٹی پھر بھی کام میں لگی رہتی۔ وہ اپنے بل کی مرمت کرتی، کھانے پینے کی چیزیں جمع کرتی، اپنی ساتھی چیونٹیوں کے ساتھ مل کر بہت سے دوسرے کام کرتی۔ ٹڈا بیٹھا چیونٹی کی بھاگ دوڑ دیکھا کرتا۔ وہ گرمیوں میں خوب پیٹ بھر کر کھانا کھاتا، کسی بڑے سے پتے کے سائے میں سو جاتا۔ وہ چیونٹی سے اکثر کہتا بھی، چیونٹی تم کیوں اپنے آپ کو اتنا تھکاتی ہو؟ کچھ دیر سستا بھی لیا کرو، مجھے دیکھو میں کیسے مزے سے رہتا ہوں۔ چیونٹی اسے سمجھاتی، ٹڈے میاں یہ ٹھیک ہے کہ آج کل کھانے کو بہت کچھ ہے، لیکن جب سردی کا موسم آئے گا تو کچھ نہیں ملے گا، پھر تم کیا کرو گے؟ تم خواہ مخواہ پریشان ہوتی ہو۔ ٹڈا لاپرواہی سے کہتا اور چھلانگے لگاتا ہوا لمبی گھاس میں گھس جاتا، وہاں وہ اپنی پچھلی ٹانگوں سے ساز بجاتا، خوب لہک لہک کر گاتا۔ اسی طرح دن گزرتے رہے، پھر ٹھنڈی ہوائیں چلنے لگیں، موسم بدلنے لگا، آسمان پر گھر گھر بادل آئے اور برف باری شروع ہو گئی۔ جلد ہی سارا جنگل برف سے ڈھک گیا۔ اب چیونٹی اپنے گرم بل میں آرام سے بیٹھ کر اپنی جمع کی ہوئی خوراک کھایا کرتی۔ دوسری طرف ٹڈا سردی میں ٹھٹرتا رہتا۔ جنگل میں اب کھانے کو کچھ نہیں ملتا تھا۔ ٹڈا بھوک سے بہت کمزور ہو گیا تھا، اس کی حالت بہت خراب تھی۔ ایک دن ٹڈا کھانے کی تلاش میں نکلا تو اسے ایک جگہ سے تازہ روٹی پکنے کی خوشبو آئی۔ وہ جلدی سے چھلانگ لگا کر اس جگہ پہنچا تو اسے چیونٹی کا بل نظر آیا۔ ٹڈے نے اندر جھانکا، چیونٹی مزے سے بیٹھی گرم گرم روٹی کھا رہی تھی۔ ٹڈے نے اپنے دل میں کہا، اگر میں بھی اس وقت چیونٹی کی طرح خوراک جمع کر لیتا تو آج یوں بھوکوں نہ مرتا۔ آپ کے خیال میں کہانی کے آخر میں کیا ہوا ہوگا؟